دوستو، ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب نیم کے درخت کے نیچے کچے صحن میں بیٹھے ہوئے بچوں کو پڑھا رہے تھے اور بچے بلند آواز میں اپنا سبق دہرا رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی بچہ ذرا سی بھی غلطی کرتا تو مولانا صاحب اسے فوراً ٹھیک کروا دیتے تھے۔ بچے اپنی الگ الگ آواز میں سبق پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں اچانک مولانا صاحب کو ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر مولانا صاحب ہڑبڑا گئے اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ میاں جی السلام علیکم۔ مولانا صاحب جن بچوں کو پڑھا رہے تھے ان سب کی آواز کو پہچانتے تھے، لیکن یہ آواز الگ تھی۔ تبھی تو مولانا صاحب ہڑبڑا گئے۔ مولانا صاحب نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ان کے سامنے تقریباً 7-8 سال کا ایک لڑکا اپنا سر جھکائے کھڑا ہوا تھا اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ آ جاؤ میاں، اندر آ جاؤ، اکیلے آئے ہو کیا؟ کوئی اماں ابا ساتھ نہیں آئے؟ یہ سنتے ہی لڑکا سب بچوں کو پھلانگتا ہوا مولانا صاحب کے قریب آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور مولانا صاحب کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مولانا صاحب کے اگلے سوال کا منتظر تھا۔ مولانا صاحب کو خود ہی پوچھنا پڑا کہ کیوں میاں، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا کچھ پڑھنا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا جی ہاں مولوی صاحب، آپ مجھے اپنے شاگردی میں لے لیجئے۔ مولوی صاحب اس کے معصوم سے سرانے میں کھو گئے تھے، لیکن اس بچے کی عبادت تھوڑی الگ تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولے کہ کیا تمہارا تعلق اسی گاؤں سے ہے؟ یہاں تو لوگ پنجابی ٹھیک طرح سے نہیں بول پاتے اور تم ہو کہ اردو بول رہے ہو۔ لڑکا ذرا سا بھی نہیں گھبرایا اور بولا کہ اصل میں مولانا صاحب اس سامنے والے جنگل کے پیچھے کے گاؤں سے آیا ہوں جہاں ندی بہتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پچھلے مہینے میں موسلادھار بارشوں کی وجہ سے وہاں سیلاب آ گیا تھا اور اس سے بہت سارے درخت بھی اکھڑ گئے تھے، لوگوں کے گھر بھی تہس نہس ہو گئے تھے، ہمارا گھر بھی اس میں ڈوب گیا تھا۔ اس طرح میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس رہوں، کیونکہ اس گاؤں کے تمام بچے آپ سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے جب ان کی یہ بات سنی تو حیرت سے بولے کہ لڑکے، تمہاری عمر کیا ہے؟ قد کانٹ سے تو 7 یا 8 سال کے لگتے ہو، مگر بات چیت تو بڑوں جیسی کرتے ہو۔ بچے نے کہا جی میں 13 سال کا ہوں، بیماری کی وجہ سے میرا قد چھوٹا رہ گیا۔ اس کی یہ بات سن کر تمام بچے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ مولوی صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے چھڑی سے ڈانٹ دی اور پھر بچے سے کہنے لگے کہ اچھا بچے، تم آج سے خود کو ہمارے شاگردی میں سمجھو، اور ہاں تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا جی میرا نام مراج الدین ہے۔ اس کی اردو پر دیہاتی بچے پھر سے ہنسنے لگے اور اب تو مولوی صاحب بھی ہنس پڑے تھے اور انہوں نے سب بچوں کو چھٹی دے دی اور کہا کہ اگر کہیں کوئی اچھا سالن مل جائے تو میرے واسطے اسے ایک کٹورے میں ڈال لینا، دال ساگ تو مجھے ہضم نہیں ہوتا۔ نیا لڑکا یہ بات سن رہا تھا اور جلدی سے بولا کہ مولوی صاحب آج میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ میری بہن اس سے اگلے گاؤں میں رہتی ہے اور بڑا اچھا کھانا بنا لیتی ہے۔ مولوی صاحب کے منہ میں پانی تو آ گیا، پھر بھی دکھاوا کرتے ہوئے بولے کہ تم کہاں اتنی رات کو اگلے گاؤں میں جاؤ گے؟ آج ویسے بھی چودھری صاحب کے یہاں سے اچھا کھانا آ ہی جائے گا، جمعرات ہے نا، اس لیے۔ اس کے بعد اس نے اس لڑکے کو ایک بڑے سے حجرے میں جہاں باقی سارے طلباء رہتے تھے وہاں پہنچا دیا اور وہ بچہ سب کے ساتھ کھجور کی چٹائی پر سو بھی گیا۔ تو دوستو، اس طرح سے وہ لڑکا جس کا نام مراج الدین تھا وہ مولوی صاحب کا باقاعدہ شاگرد بن گیا۔ اس کا حافظہ
بڑا ہی اچھا تھا۔ اس نے قاعدہ 1 ہفتے میں ہی پورا کر لیا اور صرف 3 مہینے میں قرآن مقدس کو پورا کر لیا، اور اس کے بعد قرآن پاک کو حفظ بھی کرنے لگا تھا۔ مولوی صاحب تو بہت حیران تھے کہ آج تک ہزاروں شاگردوں کو پڑھا چکے ہیں، مگر ایسا حافظہ، ایسی روانی کبھی دیکھنے اور سننے بھی نہیں آئی۔ جب بھی اس کا سبق سنتے تو ہڑبڑا جاتے کہ یہ لڑکا انسان بھی ہے یا اور کوئی مخلوق ہے۔ مولوی صاحب ایسا سوچتے ضرور تھے، مگر اپنا یہ خیال بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ سوچتے تھے کہ وہ اتنا اچھا بچہ ہے، کہیں بد دل ہو کر بھاگ نہ جائے۔ وہ بچہ اب تو حافظ قرآن بھی بن چکا تھا، مگر مولوی صاحب کو اب اس سے پیار ہو گیا تھا، اس لیے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ مولوی صاحب نے عمر بھر شادی نہ کی تھی۔ ایک رات مولوی صاحب کسی کا نکاح پڑھوا کر لوٹے تو زیادہ مرغن کھانے کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف محسوس ہونے لگے۔ مولوی صاحب کو جب بھی بد ہضمی ہوتی تو وہ ہینگ کا استعمال کرتے اور ٹھیک ہو جاتے، لیکن ہینگ بھی ختم ہو چکا تھا اور دوبارہ منگوانے کا موقع نہ ملا۔ سارے لڑکے سو چکے تھے، مگر معراج الدین جاگ رہا تھا اور عبادت الہی میں مشغول تھا۔ مولوی صاحب درد سے کراہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ارے کوئی ہے جو مجھے ذرا سی ہینگ لا کے دے۔ معراج الدین نے سوچا کہ استاد صاحب تو تکلیف میں ہے، اگر ان کی بر وقت مدد نہ کی گئی تو شاید اللہ پاک میری عبادت کو قبول نہ فرمائیں۔ سارے شاگرد سو رہے تھے، اتنی رات میں کون اپنی نیند خراب کرے، مگر معراج الدین ہمیشہ کی طرح خدمت کے لیے تیار تھا۔ جائے نماز لپیٹ کر طاق میں رکھی اور مولوی صاحب کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ کو ہینگ میں لا دوں؟ مجھے پتا ہے ہینگ کہاں ملتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا تم کہاں سے لاؤ گے؟ اتنے ذرا سے تو ہو، کیا تمہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ رات اتنی ہے، سردی بھی ہو رہی ہے۔ معراج الدین نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے کام جب چاہوں کر لیتا ہوں، مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا۔ مولوی صاحب پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ رات کا دوسرا پہر تھا اور ننھا لڑکا باہر جانے کو تیار تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اگر تم ضد پکڑ کے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن باہر زیادہ مت جانا، یہ نکڑ والے بنیے سے ذرا سی ہینگ مانگ لینا، کہہ دینا کہ مولوی صاحب منگوا رہے ہیں۔ لڑکا تو جیسے کہ اجازت ملنے کا انتظار کر رہا تھا، وہ تیزی سے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایسا لگنے لگا جیسے اچانک تیز ہوا چلنے لگی اور بارش ہو رہی ہو۔ مولوی صاحب کا تو دل دہل گیا، کیونکہ کمرے میں روشن مٹی کا دیا بھی ہوا کے جھونکے سے بجھ گیا تھا۔ مولوی صاحب دل ہی دل میں پشیمان ہوئے کہ بنا ماں باپ کے بچے کو رات کے وقت باہر کیوں بھیج دیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو مولانا صاحب اس سے آگے کیا سوچتے۔ اتنے میں اچانک سے دروازہ کھلا اور معراج الدین واپس آ گیا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ باہر کوئی تیز ہوا اور بارش کا نام و نشان تک نہ رہا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ مولوی صاحب کا تو درد اسی وقت ختم ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ معراج الدین کے کپڑے تو بالکل سوکھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چھاتا یا برساتی کپڑے پہن کر نہیں گیا تھا اور واپس بھی چند منٹوں میں آ گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں ہینگ تک موجود نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے کہا کہ کیوں بیٹا، لے آئے ہو ہینگ؟ اس نے کہا جی میاں، لے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کہاں ہے؟ تو پھر مجھے کیوں نہیں دیتے، کیوں نہیں لائے؟ مجھے دو۔ معراج الدین نے کہا کہ میں نے باہر صحن میں رکھ دی ہے، آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لو اور جتنا چاہے لے لو۔ مولوی صاحب کو تو غصہ آ گیا
کہ اب میں باہر جا کر صحن سے خود ہی اٹھا کر لاؤں؟ جب اس دکاندار سے لے ہی آئے ہو تو میرے ہاتھ میں پکڑانے میں کیا پریشانی ہے؟ بچے نے کہا، ارے آپ آئیے تو صحیح مولوی صاحب۔ وہ انہیں بازو سے پکڑ کر صحن میں لے گیا اور مولوی صاحب کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ صحن ہینگ سے پورا بھرا ہوا تھا۔ ہینگ لا کر استاد کی خدمت، یعنی صحن میں ہینگ کی بوریاں ہی بوریاں تھی۔ شاید منوں کے حساب سے ہینگ لا کر استاد کی خدمت حاضر کر دی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ہینگ کے انبار کو دیکھا اور پھر معراج الدین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا سر حسب معمول استاد کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ادھر آؤ، ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ انہیں پہلی بار اس پر غصہ آ رہا تھا۔ ان کے پیٹ کا درد تو رفو چکر ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے کہ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ کیا تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ بچے نے کہا، جی میاں جی، آپ کا خیال تو بالکل درست ہے، میں واقعی ایک جن زادہ ہوں۔ اس کا سر استاد کے قدموں میں تھا اور وہ زار و قطار رو رہا تھا اور برابر معافی کے درخواست کر رہا تھا۔ مولوی صاحب پیار سے اس کا سر اپنے قدموں سے ہٹایا اور گلے لگا لیا اور اس نے بتایا کہ اسی نیم کے درخت پر جس کے نیچے سارے بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہاں پر میرا بسیرا ہے۔ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا، پھر میرا بھی دل چاہا کہ شاگردی میں آ جاؤں۔ مولوی صاحب جو بغور اس کی بات سن رہے تھے، اچانک جیسے ہوش میں آ گئے اور کہا، اچھا اب تو تمہارا مقصد بھی پورا ہو چکا ہے اور تم قرآن پاک کے حافظ بھی بن چکے ہو۔ بے شک تم نے آج تک شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اگر کسی دن تمہیں کسی بات پر غصہ آ گیا اور انجانے میں تم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا تو تب کیا ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے کہ اب تو چھٹی کر اور اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ۔ اگر تم نے میری بات کو نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں دبا دوں گا۔ مولوی صاحب کی ڈانٹ سن کر وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ جس استاد نے اسے علم سکھایا، ان کی جی بھر کر خدمت نہیں کر سکے گا، اس بات کے لیے زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کر دیا، اس لیے وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے، یعنی جناتوں کے پاس لوٹ جائے۔ معراج الدین مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹری سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کو اس کی آنسو بھری آنکھیں پوری رات رلاتی رہی۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی تھی۔ اس بات کو سالوں سال بیت گئے اور مولوی صاحب سمیت سب لوگ اسے بھول گئے، کیونکہ وہ جن دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ مولوی صاحب تعویذ گڑھنے کے بھی ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کے نوجوان لڑکے لڑکیوں پر ہسٹریان کا دورہ پڑتا اور ماں باپ اسے جن بھوت وغیرہ کے داستانے سمجھتے تو وہ مولانا صاحب کے پاس آتے اور وہ لڑکے پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو مولوی صاحب کے پاس لایا گیا اور لڑکی بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور لڑکی بار بار سر پٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کو وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ مولوی صاحب کچھ دیر بعد پڑھتے رہے اور پھر وہ اچانک سے چیخ پڑے کہ معراج الدین، تو تم اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے؟ تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا؟ یہ بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کرنے کے
کتنا بڑا گناہ ہے، تم مسلمان جن ہو، عبادت گزار ہو، پھر تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تو یقیناً اس کی سزا دوں گا، تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو اور ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں بوتل میں بند کر دینا پڑے گا۔ معراج الدین چونکہ ایک جن زادہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں میاں جی، ایسا نہ کرنا، آپ کو اللہ کا واسطہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں آپ کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، مگر صرف ایک بار، آخری بار اس دنیا سے لوٹ جانے سے پہلے آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں، آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا اگر میں اس سے پہلے والے کوششوں میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے زمیندار کی ٹھیک اسی رات چارپائی الٹ دی تھی جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کو بلایا جائے اور میں اپنے محترم استاد کا دیدار ایک بار پھر سے کر سکوں، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ مجھے بھگانے کے لیے انہوں نے کسی اور کو بلایا تھا۔ اس نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی اور اس نے واقعی مجھے ایک بوتل کے اندر بند کر کے قید کر کے دبا دیا تھا۔ وہ تو میری لگن تھی کہ زمین پر ٹریکٹر چلا، اور آج پورے 10 سال بعد مجھے رہائی ملی تو میں نے سوچا کہ استاد کے دیدار کے شوق میں نے بڑی سزا پائی ہے، تو میں آپ کی ضرور زیارت کروں گا، چاہے مجھے ایک بار پھر سے اس کے بدلے بوتل کے اندر جانا پڑے۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا، مگر میری آج خواہش تو پوری ہو گئی ہے۔ اب آپ مجھ سے بس آخری بار قدم بوسی کا موقع دے دے۔ میں اپنے استاد کے قدموں کے خاک پلکوں میں لگانا چاہتا ہوں اور آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اور اسے گلے سے لگا کر پیار کیا اور دروازہ کھول دیا۔ لڑکی ایک دم ہوش میں آ گئی اور مولوی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تو دوستو، یہ قصہ تھا ایک مولوی صاحب اور ایک جن کے بچے کا واقعہ۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو ہم آپ کے لیے ہر روز لاتے رہیں۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اور مذہب اسلام میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ انہیں بھی اسلام کی باتیں معلوم ہو سکے۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔